السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس خبر کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، یہ خبر بہت اہم ہے، اور جو باتیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو مجھے امید اور پورا یقین ہے کہ آپ لوگ سجدے میں چلے جاؤ گے۔ آج آپ لوگ سجدہ شکر ضرور کرو گے، اور آپ یہ کہو گے سجدے میں جا کے کہ اے اللہ، تیرا بڑا شکر و احسان کہ تو نے ہمیں اتنی عظیم الشان نعمت بغیر مانگے دے دی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس نعمت کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ کون سا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دے دیا ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے؟ وہ انعام اور وہ نعمت ہے اسلام کی، ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت اور نعمت ہے نا بغیر مانگے عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا، کہ ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ جو خبر میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، اس خبر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ اوفو، اللہ نے اگر ہمیں یہ اسلام اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت نہ دی ہوتی نا، تو ہم بھی خدا کو نہ جانے کہاں تلاش کر رہے ہوتے، ہم بھی خدا کو تلاش کرنے کے نام پہ کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جب خدا نہ ملتا تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، دل ویران ہوتا، اور جب دل ویران ہوتا تو اس ویرانیت کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کپڑے ہی نہیں پہنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ننگے رہنا چاہیے۔ ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بس جو بھی چیز سامنے آ جائے وہ تمہاری خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے۔ لوگ جو ہے نا مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک علاقہ تھا وہاں تو کتیا کی مورتی بنا کے لوگ پوجا کرتے تھے اس کی۔ اور جو لوگ ایتھیسٹ قسم کے ہیں، جو خدا کو تلاشی نہیں کرتے، خدا کا انکار کرنے والے، تو پھر وہ سکون کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر آج ایسی خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ لڑکا لڑکی بن گیا، لڑکی لڑکا بن گیا، سم لینگنگ شادیاں بھی ہو رہی ہیں، مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے۔ چائنا میں آپ چلے جاؤ تو لوگ کتے بلیاں تک کھا رہے ہیں، پرندوں کی بیٹ تک کھا رہے ہیں، کیا کیا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھیا آپ اپنے گھر کی لڑکی باہر والے کو دو، باہر انجان لڑکی خود اپنے گھر میں لے کے آؤ، یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ آپ کی بہن آپ کو سب سے زیادہ سمجھتی ہے، اسی سے شادی کرو نا۔ ایسے بھی گروپ پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگ الگ الگ طریقے سے خدا کو تلاش کر رہے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ لوگ پھر نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، دل بے چین ہوتا ہے تو پھر غلط طریقوں سے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اور ہمیں اس وقت احساس نہیں ہے کہ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں جو ہے نا غربت میں بھی سکون رہتا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کا نور ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، تو وہ مکمل سکون جو صحابہ اکرام کو حاصل تھا وہ ہمیں نہیں حاصل ہو پا رہا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار فلاں غیر مسلم اتنا پیسے والا، فلاں اتنا بڑا آدمی۔ اب جو خبر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایلن مسک کے بارے میں یہ خبر ہے، اور کچھ دن پہلے ایلن مسک جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا نام آتا ہے، کچھ دن پہلے اس کا پوڈ کاسٹ میں اس نے ایک انٹرویو دیا تھا، تو ایلن مسک نے کہا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کورونا کے ٹائم میں اس نے اپنا جینڈر چینج کرا لیا۔ وہ لڑکا تھا، لڑکی بن گیا، اس کا نام لڑکوں والا تھا، اس نے لڑکی والا نام بھی رکھ لیا۔ اور ڈاکیومنٹیشن کی جو کارروائی ہے، میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی اس نے پوری کروا لی۔ تو ایلن مسک نے خلاصہ کیا کہ میرے بیٹے نے ایسے جینڈر چینج کرایا اور ڈاکٹرز نے اس کی ہیلپ کی۔ جو ڈاکیومنٹیشن کی کارروائی پوری ہونی تھی تو مجھے اندھیرے میں رکھ کر، مجھے گمراہ کر کے ان ڈاکیومنٹس پہ سائن بھی کروا لیے گئے۔ اور ایلن مسک نے کہا کہ آج کی ڈیٹ میں میرا بیٹا ایسے سمجھو مر گیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی بن گیا ہے، اس نے مجھ سے سارے رشتے ختم کر لیے ہیں، میری شکل دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا وہ، اور اس نے اپنے نام کے آگے اپنی مدر کا نام جوڑ لیا ہے۔ اتنا امیر آدمی، لیکن اولاد کی خوشی سے محروم ہے، اولاد کہنا نہیں سن رہی ہے، یہاں تک کہ اولاد نام تک جوڑنا باپ کو پسند نہیں کر رہی ہے۔
کیوں بھائی ایسا؟ اور اولاد جو کہ دنیا کی امیر ترین شخص کی اولاد ہے، باپ اتنا امیر، لیکن زندگی میں سکون نہیں مل پا رہا ہے. بھائی لڑکے سے کوئی لڑکی بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا لائف میں. کیونکہ اسلام جب زندگی میں نہیں ہوگا نا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے. آپ کو جب پتہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، مثال کے طور پہ کوئی مشین آپ کو یا فون دے دیا جائے آپ کو، آپ نے کبھی موبائل نہ دیکھا ہو، تو آپ پریشان ہو جاؤ گے یہ کیا چیز ہے. آپ گاڑی چلا کے کہیں جا رہے ہو، آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، آپ میپ راستہ بھول جاؤ صرف، یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہے منزل کا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، لیکن راستہ بھٹک گئے آپ، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے راستہ بھٹکتے ہو تو کیسے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہو. اس دنیا کے اندر جب آدمی کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے نا، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں، تو پھر وہ جو ہے نا خدا سے دور ہوگا. خدا کو تلاش نہیں کرے گا تو خدا سے دور ہوگا، ایتھیسٹ بن جائے گا، خدا کا منکر بن جائے گا. جب خدا کا منکر بنے گا تو پھر اس کی دل کی دنیا ویران ہوگی، اور اس ویرانیت کو دور کرنے کے لیے وہ راستے طرح طرح کے تلاش کرے گا. ڈانس کرے گا، ناچے گا، گائے گا، ہے نا، گرل فرینڈ بنائے گا. پھر اس کو وہاں پہ بھی سکون نہیں ملے گا تو مرد مرد سے تعلق جوڑے گا، لڑکی لڑکی سے تعلق جوڑے گی، وہاں پہ بھی سکون نہیں ملے گا تو پھر کچھ بھی کھائے گا، کچھ بھی پہنے گا، ننگا بھی رہے گا، ہے نا. دیکھا نا آپ نے لوگ ننگے رہتے ہیں، اور بھی سکون نہیں ملے گا. تو لڑکا ہے تو لڑکی بن جائے گا، لڑکی ہے تو لڑکا بن جائے گا. یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب آپ کو زندگی کا مقصد نہیں پتہ ہوگا. یہ سب لوگ پوری دنیا کے اندر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بتاؤ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ. ان کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. آج 99.9% لوگ نہیں جانتے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، جناتوں کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سارے طریقے بتائے. دیکھو یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، زندگی ایسے گزارنی ہے، ایسے نہیں گزارنی، ٹینشن اتنی لینی ہے، اتنی نہیں لینی، ہے نا. تمہیں بنانے والا مالک ہے اور تمہیں اس لمٹ میں رہنا ہے. اب سب پتہ چل گیا. ہم مسلمان ایمان والے جو ہیں نا، جو اتنا اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کیوں گزارتے ہیں؟ ہمیں کلیئر ہے سب یار، ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ساری چیز ہمارے سامنے کلیئر اے ٹو زیڈ، ہم کیوں زندگی میں آئے ہیں. اور جب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرتا ہے. جب اس کو صحیح راستے نہیں پتہ ہوتے تو وہ غلط راستوں پہ جاتا ہے. پھر خدا کو تلاش کرنے کے لیے لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، سالوں سال لٹکے رہتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اوپر کرے ہوئے، کوئی ایک پیر اوپر کیے ہوئے. تپسیائیں چل رہی ہیں لوگوں کی سالوں سال، کیوں چل رہی ہیں؟ خدا کو پانے کے لیے. لیکن اس خدا کو پھر بھی نہیں پا رہے. وہ کیوں؟ صحیح راستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اور جو خدا کے منکر ہیں پھر وہ یہ کرتے ہیں سکون کے لیے، جو ایتھسٹ ہوتے ہیں اور جو انگریز ہوتے ہیں، فارن کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. تو جو آدمی خدا کا منکر ہوگا، خدا کو تلاش کرنا نہیں چاہے گا، اس کی دل کی دنیا ویران ہوگی. دل کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، دل جو روشن ہوتا ہے، آپ کے اندر کی جو زنگ ہے نا، اس کو دور کرنے والی جو چیز ہے وہ اسلام ہے. میرے عزیز بھائیوں، تو یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، اس کی ہم قدر ہی نہیں کر رہے ہیں. سوچو ذرا کہ اگر یہ اسلام نہ ملا ہوتا، اگر ہم بھی ایسی بھاگ رہے ہوتے، کہیں گھنٹا بجا رہے ہوتے، کہیں زمینوں پہ کسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے، سمجھ رہے ہو، کہیں اپنا جینڈر چینج کرانے کی فکر کر رہے ہوتے، پیسے والے ہو جاتے تو. کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے. اور جب سب پتہ ہے تو ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دیکھو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا، اس کو زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. اس کی شادی شدہ لائف میں بھی سکون اس کو نہیں ملے گا. پیسے ضرور ہوں گے اس کے پاس، بڑے بڑے محل ضرور ہوں گے، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا. آپ دیکھیے کہ اس سکون کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. راتوں میں ان کو نیندیں نہیں آتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں کہ اس کے ٹینشن میں رہتے ہیں یہ لوگ. کسی کو اولاد کا سکون نہیں، اولاد ہے تو اس کو والدین سے اطمینان نہیں، شادی کر لی تو ڈیورس ہو رہی ہیں، 4 5 6 شادیاں کر کے، تب بھی سکون نہیں مل پا رہا ہے. اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ لوگ
وہ بن جاتے ہیں نا، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، تپسیاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ خدا کا انکار ہی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور جو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے اس کو ایک سکون حاصل رہتا ہے، جو حلال کھائے گا، جو حلال پہنے گا، جو صحیح راستے پہ چلے گا۔ اب مسلمان دیکھو اب کتنے پوری دنیا کے اندر سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر ڈپریشن نہیں پایا جاتا، ان کے اندر ٹینشن نہیں پائی جاتی۔ ہاں بہت ساری کمیاں ہیں، ہم اسلام کو اس درجے کا فالو نہیں کر پاتے جس درجے کا فالو کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری ناکامیاں ہمارے سر پر ہیں، بہت ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ سوچو ذرا کہ اگر ہم مکمل طور پہ اسلام کو فالو کر لیں تو پھر کیا ہونے والا ہے، کامیابیاں ہمارے قدموں میں پڑی ہوں گی۔ جیسے صحابہ اکرام نے اسلام کو مکمل فالو کیا تو آپ دیکھیں کہ کامیابیاں، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی بادشاہت ان کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ ایلن مسک نے یہ خلاصہ کیا۔ اب سوچو یہ سب کیوں ہو رہا ہے، بڑے بڑے پیسے والے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی نا، اس کی قدر کرو۔ جو یہ گمراہ لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو، بڑے بڑے پادری جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر وہ بولتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کے اندر سکون ہے، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ اب یہ لوگ سکون کے لیے جو نا جینڈر چینج کرا رہے ہیں، ناچ رہے، گا رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے۔ اب بہت ساری پارٹیز تو ایسی بھی ہو رہی ہیں جہاں بیویوں کو ایکسچینج کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سکون، اطمینان، لیکن یہ سکون کا راستہ نہیں ہے۔ تو ایلن مسک نے یہ پوری جانکاری دی، کتنا اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کی اولاد نے ایسا کام کیا ہے اور کرنے کے بعد اب رشتہ تک توڑ لیا ہے۔ ایلن مسک نے یہ مہم چلائی ہے کہ میں اس قانون کے خلاف ہوں گا، اور جینڈر چینج کرنا یہ بالکل بہت گناہ ہے، شیطانی کام ہے۔ اور جنہوں نے انٹرویو لیا انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت غلط چیز ہے، اور اس کے خلاف قانون بنایا جائے کہ کوئی جینڈر چینج نہ کرائے، اور اس طرح سے جینڈر چینج کرانا یہ بہت غلط ہے۔ بہت ساری باتیں ایلن مسک نے انٹرویو میں کہیں، تو میں یہ سب خبر پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اللہ ہمیں بغیر مانگے ایسی دولت عطا فرما دی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے سکون ملے گا، کہاں سے نہیں ملے گا۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔